گارڈن ایک خط لکھا ہے کسی بندے نے یہ پہلے ریفرنس تھلوں پڑھ لینے تو پھر تمہیں سنانے کی لکھا ہے 22 جون 1906 ایک مضمون چھپیا 22 جون 1906 دے اہل حدیث رسالے وچ جناب مولانا صاحب دام اشفاق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب نے جو مضمون بابو علی احمد میاں میری کلرک کے جواب میں اخبار اہل حدیث میں شائع کیا وہ خاکسار نے اس کو حرف بحرف سنا دیا اصل سوال صرف اتنا ہی تھا کہ جناب مرزا صاحب سے مباہلہ کی درخواست کریں جس پر جناب نے جواب میں تحریر فرمایا کہ مباہلہ شریعت میں جائز نہیں اس پر بابو علی احمد نے قرآن شریف کی یہ آیت پیش کی ہے جس میں مباہلے کا جواز پایا جاتا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین سورہ جمعہ یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ موت کی آرزو کریں اگر سچے ہیں جس طرح کہ ان کا دعویٰ ہے کہ دار الاخرہ انہی کے لیے ہے تو ان کو کہیں کہ اگر یہ اپنے لیے ہی دار الاخرہ سمجھتے ہیں تو موت کی تمنا کر کے دکھائیں تو یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں یہ اس کا مفہوم ہے اس طرح مرزا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی آرزو کرو اور پھر اگر مولوی کتنی ہی دعائیں کریں مگر میں ہی کامیاب رہوں گا قرآن شریف کی ایک اور آیت سے بھی مباہلہ ثابت ہوتا ہے جہاں ارشاد ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں تم اپنی اولادوں کو بلاؤ اور پھر فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین وہ جو جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں یہ انہوں نے خط لکھا ہے جو کلرک ہیں میاں میر کے ابو الفا مولانا ثناء اللہ مرسری کہتے ہیں کہ اسی مضمون کا ایک کارڈ حافظ عبد القدوس صاحب سہارنپوری کا بھی آیا ہے واضح ہو کہ میں نے یہ نہیں لکھا کہ مباہلہ شریعت میں جائز نہیں اگرچہ مرزا صاحب قادیانی اس کو ناجائز کہتے ہیں اور یہ اس کا حوالہ دیکھنا ہو تو ازالہ حام کھولو اور اس کا 262 صفحہ دیکھ لو دکھاواں تو میں پہلا ویکھ لئیے حوالے نال چلن نا کہڑا کوئی جلدی ہے 262 صفحہ روحانی خزائن دی تیسری جلد ازالہ حام پہ ہے وہ 262 صفحہ کٹ کے ویکھ لینے یہ آ گیا ازالہ حام مرزا صاحب نے کس سین سے چاکھیا کہ مباہلہ شریعت جائز نہیں ہے پیچھے ٹر گیا اے 262 صفحہ ازالہ حام دا لیکن اس صفحے کا کوئی گڑبڑ ہوئی ہے صفحہ 262 کے اتنے یہ والا موجود نہیں واللہ عالم جیسے ہی روحانی خزائن دا کھولیں گے تو پھر اتنے بھی نہیں ہے چلو
خیر ان بعد انشاءاللہ نوٹ رکھو بعد کٹ کے چیک کریں گے کہ مرزا صاحب نے دیتا ہے کہ شریعت میں جائز نہیں. یہ مرزا صاحب اس کو ناجائز کہتے ہیں. ازالہ و حام اس کی جو تباول ہے اس کے 262 صفحے پہ انہوں نے یہ بات لکھی. میں نے تو یہ لکھا تھا کہ ہم تحقیق مذہب کے لیے اس قسم کے مباحثوں کی تعلیم نہیں آئی کہ ہم اس قسم کی دعا کریں کہ جھوٹا سچے سے پہلے مرے. یہ 25 مئی 1906 کے اہل حدیث امرتسر میں نے لکھا تھا کہ بھائی اس قسم کے مباحثوں کی تعلیم ہمارے پاس نہیں آئی کہ ہم یہ دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے. یہ مباحثہ نہیں ہوتا, یہ شرط لگانے والی بات ہے. آپ کی پیش کردہ آیت اول پر مرزا صاحب عمل نہیں. جو آپ نے آیت پیش کی ہے نا فتمنوا الموت والی, اس پر مرزا صاحب عمل نہیں. آپ غور کریں کہاں یہ مضمون کے مخالفوں سے کہا جائے تم اپنے لیے موت چاہو جس کی کوئی قید نہیں کہ کتنے دنوں تک مرو گے, اور کہاں یہ مضمون کے جھوٹا سچے سے پہلے مرے گا. ان دونوں مضمونوں میں جو فرق ہے وہ اہل علم اور اہل زبان پر مخفی نہیں. ہاں اگر مرزا صاحب قادیانی اس آیت پر عمل کر کے اپنے مخالفوں کو موت مانگنے کی درخواست کرتے تو مسلمان مخالف کہہ سکتے کہ ہمیں موت مانگنے سے چونکہ منع کیا گیا ہے اس لیے ہم تحقیق مذہب کے لیے خلاف تعلیم مذہب نہیں کر سکتے. حدیث صحیح میں ہے جو بخاری کی روایت ہے, مشکات میں بھی ہے, کتاب الجنائز میں فتمنوا الموت کے باب میں باقاعدہ باب باندھا ہے امام محدثین نے. اس میں آتا ہے کہ کوئی تم میں سے موت نہ مانگا کرے کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو نیکی زیادہ کر لے اور اگر بد ہے تو شاید توبہ کر لے. یعنی موت مانگنے سے, موت کے طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے منع فرمایا. پس اس حدیث کے مطابق ہر ایک مسلمان خصوصاً اہل حدیث مسلمان ملک کیسر صاحب کی طرح کے وہ مرزا صاحب قادیانی کی دعوت موت کا جواب دے سکتا ہے کہ موت کی تمنا ہمارے مذہب میں منع ہے. یہی سبب ہے کہ آج تک مرزا قادیانی نے بھی اس قسم کی درخواست نہیں کی جو آیت مرکومہ میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کی تھی, کیونکہ مرزا صاحب جانتے ہوں گے کہ میں اپنے مخالف مسلمانوں کو یہ دعوت دوں گا تو وہ یہ حدیث پیش کریں گے. ہاں یہودیوں میں چونکہ یہ ممانعت نہ تھی نیز وہ اپنی بدعملی کے خود معترف تھے اور دل سے پیغمبر خدا کے صدق کے اقراری تھے. چنانچہ ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم, یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سچا نبی جانتے ہیں, ایسے ان کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس لیے ان کی خاموشی اس بنا پر نہ تھی کہ ہم کو ایسی درخواست کرنے سے ہمارا مذہب مانے ہے, جیسا کہ عبداللہ آتم عیسائی کو جب مرزا صاحب نے میعاد گزر جانے کے بعد, پیشگوئی کی میعاد گزر جانے کے بعد قسم کھانے کو کہا تھا تو اس نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ انجیل متی میں قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے, اس لیے میں تصدیق مذہب کی خاطر مذہب کے خلاف نہیں کر سکتا, جس کا کوئی معقول جواب مرزا صاحب دے نہیں سکے. ویسے انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ آپ عدالت سے لیٹر منگوا لیں تو میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ اس کی ہمیں اجازت ہے کرسچنوں کو. غرض یہودیوں کا قسم سے انحراف کرنا باوجود ہے کہ ان کے مذہب میں منع تھا صاف نبوت محمدیہ کے صدق اور ان کی بدعمالی کا ثبوت ہے. چنانچہ ارشاد ہے سورہ جمعہ میں کہ یہودی اپنی بدعملی کے خوف کی وجہ سے ہرگز کبھی موت کی خواہش نہیں کریں گے, اور اللہ بھی ظالموں کو جانتا ہے. پس آیت اول کا جواب تو ہو لیا, ہم اس آیت کے مخاطب نہیں ہو سکتے, نہ مرزا صاحب اس کے قائل بن سکتے ہیں جب تک کہ احادیث نبویہ کو ایک دم منسوخ نہ کر دیں. البتہ دوسری جو آیت آپ نے پیش کی ہے فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین والی, اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. چنانچہ امرتسر میں اس قسم کا مباحثہ خود مرزا صاحب سے ہو بھی چکا ہے, جس کا نتیجہ بفضل تعالیٰ ایسا ہوا کہ سب دنیا نے جان لیا کہ مرزا کا انجام بخیر نہیں.
مگر اب بھی میں ایسے مباحلے کے لیے تیار ہوں جو آیت مرکومہ سے ثابت ہے، لیکن ساری آیت کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مباحلہ سے پہلے مباحثہ بھی ہے، اور دلائل سے سمجھا کر پھر کہا گیا تھا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یعنی دلائل سننے کے بعد اور مباحثہ کرنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں یا نبی تو پھر تم ان سے مباحلہ کرو۔ غرض مباحلے سے پہلے مباحثہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ اول ازالہ شبہات کیا جائے، اور اس کو مرزا صاحب بھی مانتے ہیں، ازالہ ہاں میں انہوں نے 638 صفحے پہ لکھا ہوا ہے۔ بس میں ایسے مباحلے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ پڑھ لو بھائی، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کیا کہا کہ میں ایسے مباحلے کے لیے بالکل تیار ہوں جو اس سورہ، جو ابھی سورہ یہ نساء کی ہے یا سورہ آل عمران کی ہے، اس کے مطابق میں مباحلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ واضح رہے کہ یہ میری تیاری آج ہی سے نہیں ہوئی، بلکہ 1896 میں جب مرزا صاحب نے انجام آتم رسالہ لکھا تھا نا، اس میں مجھے مباحلے کے لیے دعوت دی تھی۔ میں نے ایک خط اسی مضمون کا مرزا صاحب کو لکھا تھا، جس کا ذکر مرزا صاحب نے ضمیمہ انجام آتم میں کیا ہوا ہے، لیکن حسب عادت شریف ادھی پچدھی بات میری لکھ کے اور آگے سے گالیوں کی بچھاڑ کر کے وہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن پوری بات نہیں بیان کی، جس کو ہم نے بھی اسی اصول پر مبنی سمجھا جو شیخ سعدی کہتے تھے نا، چوں حجت نماند جفا جوئے راہ بے پیکار کردن کشد روئے راہ۔ مختصر یہ کہ جو طریق مباحلے کا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کے لیے تو ہم تیار ہیں، اور مرزا صاحب کہتے ہیں اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حوصلے سے کہتے ہیں کہ آؤ یہ کہو کہ جھوٹا سچے سے پہلے مرے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اول تو کوئی مسلمان اہل علم ایسا کرنے کا نہیں۔ وہ نہ بھائی نوٹس نہ دیں نہ بند ہوئی بھائی، چل جا یہ تو بند ہو چلے سی کیا میسج آیا؟ ڈبل ٹیپ تو کوئی نہیں نا میں کوئی بندہ کرتا، کیڑی لوڑ ہے کرن دی، کانوں لائک کرنا ہے جی، ایویں انگلیاں تھکانیاں نے۔ بہرحال کدھر گیا ہے؟ ہاں جی اچھا، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس پر ہاں یہی وجہ ہے کہ وہ حوصلے سے کہتے ہیں کہ آؤ یہ کہو کہ جھوٹا سچے سے پہلے مرے، کیونکہ وہ جانتے ہیں، مرزا صاحب جانتے ہیں کہ اول تو کوئی مسلمان اہل علم ایسا نہیں کرے گا، دوسرا اگر کسی نے کیا اور اتفاقاً وہ مجھ سے پہلے مر گیا تو میری تو چاندی کھری ہے، اور اگر میں مر گیا تو کیا کوئی میری قبر پر الزام دینے آئے گا؟ مر گئے سو مر گئے، الزام کس کو؟ یہ ہیں آپ کی وجوہات مخفیہ۔ اچھا، یہ 22 جون 1906 کے رسالہ اہل حدیث امرتسر میں بات چھپی ہے، آگے پڑھیں۔ مرزا قادیانی اور احمد مسیح دلی والے 2 مئی 1906 کی ڈاک میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ 2 مئی 1906 کی ڈاک میں 10 بجے کے قریب دہلی سے ایک خط آیا ہے، پیکٹ آیا ہے جو احمد مسیح نے شائع کیا ہے، اس میں میرے ساتھ مباحلے کی درخواست کی گئی ہے۔ احمد مسیح نے کرسچن نے مرزا صاحب کے ساتھ مباحلے کی درخواست کی ہے، اگرچہ ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں اللہ کے الہام اور ایما کے موافق اس ذریعے سے تمام پادریوں اور دوسرے مخالفین اسلام پر حجت پوری کر چکا ہوں،
اور کوئی شخص مبالغے کے لیے نہیں آیا۔ پادریوں نے تو ہمیشہ یہ عذر کر کے ہی اس پیالے کو ٹالا کہ ہمارے مذہب میں درست نہیں، مگر اب معلوم نہیں کہ احمد مسیح نے اس کے جواز کا فتویٰ کہاں سے حاصل کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ گمنام آدمی سے مبالغے کا کیا فائدہ ہوگا۔ علاوہ بری وہ تو پہلے ہی سے اندھا ہے اور کوئی وجہ نہیں بتاتا کہ وہ میر قاسم علی سے کیوں مباہلہ نہیں کرتا، جبکہ مباحثہ اسی سے کیا ہے، یعنی منشی قاسم سے جب مناظرہ کیا ہے تو مباہلہ بھی اسی سے کرے، حالانکہ وہ مرزا صاحب کے مرید ہیں۔ پھر مرزا صاحب کہتے ادھر ہی جائے، پر ہی جائے، موت میرے حل نہ آوے۔ اگر میرے ساتھ ہی مباہلہ ضروری ہے تو میں اس کی درخواست کو اس صورت میں منظور کر سکتا ہوں جب لاہور، کلکتہ، مدراس اور بمبئی کے بشپ صاحبان ایسی درخواست کریں، کیونکہ اس صورت میں مباہلے کا اثر تمام قوم پر ہوگا۔ پس اگر احمد مسیح میرے ہی ساتھ مباہلے کا شائق ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ مذکورہ بالا بشپ صاحبان کی دستخطی درخواست میرے پاس بھجوا دے۔ البدر اخبار میں یہ بات مرزا صاحب نے 5 مئی 1906 کو لکھی ہے۔ یہ بھی وہاں لکھا ہوا ہے کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مباہلے کے واسطے خود احمد مسیح نبینا کے بالمقابل، نبینا جان کے لکھے ہے، لوگوں نے دسن واسطے۔ ہاں جی مون صاحب، یہ بھی مرزا صاحب کے حالات بھی لوگوں کو جاننے چاہیے نا، کہ مرزا صاحب مباہلہ لوگوں سے کس طرح کا کرنا چاہتے تھے۔ یہ مباہلہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مار جائے گا۔ یہ مباہلہ کون سی کتاب میں آیا ہے، کون سے قرآن اور کون سی حدیث میں آیا ہے؟ تو یہ لوگوں کو ان کی جہالت دکھا رہے ہیں۔ آپ بھی سنیں بیٹھ کے، نیچے ڈبل ٹیپ کریں مون صاحب۔ اچھا، کہتے ہیں میں مباہلے کے واسطے خود احمد مسیح نبینا کے بالمقابل تیار ہوں۔ بشپ صاحبان اگر پسند نہیں کرتے تو وہ بالمقابل اپنا نام پیش نہ کریں، بلکہ اپنی تحریری سند دے کر بذریعہ چھپے ہوئے اشتہار کے اخبار پاؤنیئر یا سول میں صرف یہ شائع کر دیں کہ احمد مسیح کا مغلوب ہونا ہر 4 بشپ صاحبان کا مغلوب ہونا سمجھا جائے گا۔ مقرراً یہ کہ اگر ہر 4 بشپ منظور نہ کریں، یعنی اگر یہ 4 بشپ منظور نہ کریں تو صرف لاہور کے بشپ صاحب کی ہی تحریر کافی سمجھی جائے گی۔ 11 مئی 1906 کے اشتہار میں مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہے، جو 17 مئی 1906 کے البدر اخبار میں چھپا ہے۔ ابوالفا مولانا ثناء اللہ مرزری کہتے ہیں کہ دہلی میں ایک حافظ احمد مسیح عرصے سے عیسائی ہیں، ان کی طبیعت میں مذہبی مناظروں کا ذرا شوق ہے۔ ہوتے ہوتے دلی میں کہیں مرزائیوں سے بھی ان کی گفتگو ہو گئی۔ گفتگو کا انجام یہاں تک پہنچا کہ حافظ جی نے مرزا صاحب کو مباہلے کے لیے بلایا۔ کہاں تو مرزا صاحب ہمیشہ اپنے مخالفوں کو مباہلے کے لیے بلایا کرتے تھے، اور جب وہ کوئی تیار ہوتا تھا تو مرزا صاحب انڈر گراؤنڈ ہو جاتے تھے۔ کہاں یہ حالت ہو گئی کہ حافظ احمد مسیح خود ان کو مباہلے کے لیے بلا رہا ہے۔ اس کے جواب میں مرزا جی نے اشتہار دیا کہ حافظ احمد مسیح سے تب ہی مباہلہ کروں گا کہ اس کے ساتھ فلاں فلاں پادری اور بشپ ہو، تاکہ مباہلے کا اثر سب قوم پر پڑے۔ اس کے جواب میں حافظ احمد مسیح نے پھر ایک اشتہار دیا جس میں کئی ایک طرح سے جواب دیے کہ تمہارا یہ لکھنا کہ فلاں فلاں پادری اور فلاں فلاں بشپ میرے ساتھ ہو، یہ تو مباہلے کو ٹالنے والی بات ہے نا۔ ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، سیدھی بات کرنے مباہلہ نہیں کرنا۔ اس میں شک نہیں کہ احمد مسیح کا دعویٰ سچا ہے۔ ابوالفا کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ احمد مسیح کی بات درست ہے، مگر نہ اور کسی دلیل سے بلکہ اس ایک ہی دلیل سے جو اہل حدیث بتلائے گا، جس کا بتلانا خاص اہل حدیث امرتسر کا حق ہے۔ یہی تو باعث ہے کہ اخبار اہل حدیث امرتسر کے سامنے مرزا جی اور مرزا جی کے ایڈی کانگ دم خود ہیں اور سرکولر ہو رہے ہیں کہ اہل حدیث امرتسر کا جواب مت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری پتے کی کہتا ہے۔ اتنے سرکولر جاری پہ ہوں سن، اہل حدیث امرتسر کا جواب نہ دیو، ایتھے سرکولر جاری پہ ہوں نے آمر نو ٹک ٹاک براڈ پہ نہ لیو، سرکولر جاری ہو رہے ہیں، راتی تیاری ہوں، سویرے بندے ڈگے پہ ہوں نے۔ سنو، مرزا جی نے ایک دفعہ پہلے مباہلہ کیا ہے۔ کس سے کیا ہے؟ صوفی عبدالحق غزنوی سے کیا ہے، جو امرتسر میں مقیم ہے۔ اس کے ساتھ کون بڑے بڑے علماء تھے؟ کوئی نہیں، بلکہ وہ اکیلا تھا
کسی اور کی شہادت تو تم کاہے کو سنو گے، خود تمہاری ہی شہادت پیش کرتا ہوں، سن لو پھر۔ ریویو آف ریلیجن جو جون 1906 کا ہے، اس کے صفحہ 120 پر لکھا ہے، آتم کے مباحثے کے بعد، حالانکہ آتم کے مباحثے کے دوران یہ واقعہ ہوا ہے، بعد میں نہیں ہوا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عبداللہ غزنوی نے، رسالے میں لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب کے الفاظ نہیں ہیں، ریویو آف ریلیجن میں لکھا ہوا ہے کہ آتم کے مناظرے کے بعد عبدالحق غزنوی نے مرزا صاحب سے امرتسر کے مقام پر مباہلہ کیا، مگر یہ مباہلہ صرف عبدالحق کی طرف سے تھا۔ پس جس طرح تم نے پہلے صرف عبدالحق سے مباہلہ کیا، اسی طرح اب احمد مسیح سے کرو، وہ بھی تو صرف احمد مسیح ہے نا، صرف عبدالحق سے کر سکتے ہو تو صرف احمد مسیح سے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی ایک مثال کافی ہے۔ پس اب حافظ احمد مسیح سے مباہلہ نہ کرنے کی وجہ بجز اس کے کیا ہے کہ کرشن جی نے سمجھا ہے کہ پہلے مباہلے میں چونکہ عبدالحق اکیلا مقابل تھا، اس لیے اس کی صحت سلامتی سے کوئی داؤ نہ چلا کہ کسی در پر مباہلے کی آفت گراتے۔ یعنی اگر 150 بندہ ہو تو پھر تو کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ فلانے کو بخار ہو گیا، میرے مباہلے کے نتیجے میں فلانے کی لت ٹوٹ گئی ہے۔ تو ایک بندے سے مباہلہ ہو تو وہ تو پھر اگر آپ کے سامنے ہے تو سامنے ہے۔ السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ أخي إكرام فلسطين محمد، أحتاج إلى مساعدة. بارك الله فيك. الله يرزقك يا أخي. بھائی اسی اجمی ہے، سانو نہیں جے آمدی تہاڈی زبان، پرا ہو جو۔ کرسچن نے سمجھایا کہ پہلے صوفی عبداللہ کا اکیلا مقابل تھا، اس لیے اس کی صحت سلامتی سے کوئی داؤ نہ چلا کہ کسی در پر مباہلے کی آفت گراتے، لہٰذا بہتر سمجھا کہ آئندہ کو ایک جماعت کثیر سے مباہلہ ہو۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی خود مرے، کسی کا کوئی متعلق مرے، کوئی رشتہ دار مرے، یا کوئی بیمار ہو جائے، نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، طاعون ہو جائے، ہیضہ ہو جائے، بخار ہو جائے یا کھانسی ہو جائے، مقدمہ ہو جائے یا شہادت ہو جائے، غرض کچھ نہ کچھ تو بہتوں میں ضرور ہو کر رہے گا، بس پھر تو یاروں کی چاندی کھری ہے۔ بے وقوفوں کو تو وہ تو پہلے سے ہی تیار ہیں کہ سنتے ہی کہیں گے آمنا و صدقنا فاکتبنا، سچ ہے چو احمق در جہاں باشد کسے بیزدر نمیمات۔ مختصر یہ کہ حافظ احمد مسیح کا دعویٰ صحیح اور قادیانی کا اشتہار محض فرار ہے۔ بس حافظ صاحب کو چاہیے کہ صوفی عبدالحق غزنوی کے مباہلے کی نظیر پیش کر کے مرزا جی سے مباہلے کا تقاضا کریں۔ یہ ہے 20 جولائی 1906 کا اہل حدیث امرتسر، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا۔ ابھی میں آپ کو بات آہستہ آہستہ ادھر ہی لے کر جا رہا ہوں، آخری فیصلے اشتہار کی طرف۔ گھبرانا نہیں ابو بکر بھائی۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اپنے ایک مضمون میں جو 27 دسمبر 1906 میں لکھایا ہے وہ یہ ہے، ابو الفا کہتے ہیں کہ وہ یہ مضمون ہے، بعض اپنے مکرم احباب کی زبانی میری شنید تھے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی منطق بھیجا کبھی ممکن نہیں کہ مقابلے میں رک سکے۔ میرا بھی گمان تھا کہ شاید مولوی صاحب تلبیس حق کے لیے میرے مضمون پر اخبار کے چند ورق اوٹ پٹانگ لکھ کر سیاہ کر دیں گے، مگر آپ کے اہل حدیث کے 2 نمبر جو میرے مضمون کے 2 نمبروں کے بعد نکلے، دیکھ کر اب میری پہلی رائے تبدیل ہو کر یہ قرار پایا کہ یہ غیر ممکن ہے کہ مولوی ثناء اللہ احمدیوں کے دلائل اور مضبوط بیانات کا ذکر کر جائے۔ ہمیشہ سے جناب کو علماء سو کی طرح متشابہات پر اڑنے کی بد عادت رہی ہے۔ ابتدا سے آپ نے احمدیوں کی ناحق مخالفت شروع کی ہے، آپ کا فی قلوبہم زیغ ان کا وتیرہ رہا۔ اس خائنانہ طریق کا پتہ آپ کے اخبار کی ورق گردانی سے مل سکتا ہے۔ اس حیا سوز نے کہیں ان بیانات کا ذکر کیا ہو جن پر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی بنیاد رکھی، اور ان آیات کا بیان کیا ہو جن کو ہمارے امام نے روح مقدس کی تائید سے بیان فرمایا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور روح القدس تو مرزا صاحب مندی کسی اور شے انہوں نے 12
नामालूम ये फितरत आपको विरासत में आई या किसी पेश डैश की रफाकत का नतीजा है। जहाँ कहीं इसने अहमदी सिलसिले का जिक्र किया है, ऐसे भद्दे और कमज़ोर नुक्ता चीनी और हरफ गिरी की है कि जिससे आपकी नुक्ता रस तबीयत का पता चलता है। ये वही अल्फाज हैं जो आज आप टिक टॉक की ज़ुबान में ये सुनते हैं, अहमदियों की मुखालफत करते रहते हो, अहमदियों की मुखालफत करते रहते हो, मौलाना बटालवी की औलाद के बारे में सुनाओ ना, मिर्ज़ा साहब की बातें क्यों सुनाते रहते हो, हर वक्त अहमदियों की मुखालफत। ये है आज की ज़ुबान में जो ये इन्होंने लिखा हुआ है। खुदा ताला के हज़ारों हज़ार निशानात जो अपने इस ममूर के हाथ से ज़ाहिर हुए, इस नाअकबत अंदेश ने इन पर मुद्दतों नुक्ता चीनी करके जो खुलासा पेश किया है वो रसाला इल्हामात मिर्ज़ा है, जिसको पढ़कर आपके इल्मी दावी पर ताज्जुब आता है तो अपनी जबिल्ली आदत के मुताबिक तमाम सच्चे और सही वाक़यात की हकीकी सूरत को नज़रअंदाज करके इनको बदनुमा शक्ल में ज़ाहिर हर कर दिया है। बहरहाल अब मैं अपने इस नंबर को शाया करता हूँ। ये 27 दिसंबर 1906 के बदर अखबार में छपा था। अबू उल्फा ने जवाब दिया और कहा, नाजरीन हैरान होंगे कि इतनी खफगी क्यों है और किस बात पर है। इसलिए हम इनको बतलाते हैं कि कृष्ण जी ने कई एक मकाम पर अपनी तसनीफ़ात में दावा किया है और उसको अपनी नबूवत की एक बड़ी भारी दलील बताया है कि मौलवी मोहम्मद इस्माइल मरहूम अलीगढ़ी और मौलवी गुलाम दस्तगीर मरहूम कसूरी ने मेरे साथ मुबायला किया कि जो हम में से झूठा है वो पहले मर जाए, पस वो मर गए। इस दावे की असल इबारत मिर्ज़ा साहब के अल्फाज में आज भी लिखे देते हैं। आप फरमाते हैं, इन नादान ज़ालिमों से मौलवी गुलाम दस्तगीर अच्छा रहा कि उसने अपने रसाले में कोई मियाद नहीं लगाई, यही दुआ की कि या इलाही अगर मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद की तकज़ीब में हक़ पर नहीं तो मुझे पहले मौत दे, और अगर मिर्ज़ा गुलाम अहमद अपने दावे में हक़ पर नहीं तो उसे मुझसे पहले मौत दे। हालांकि ये भी झूठ है जो मिर्ज़ा साहब ने लिखे ना अरबईन के सफ़ा 11 पर, अरबईन नंबर 3 के सफ़ा 11 पर, ये भी मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला हुआ। इसी किताब के सफ़ा 9 पर लिखा है कि जैसा कि मौलवी गुलाम दस्तगीर ने अपनी किताब में और मौलवी इस्माइल अलीगढ़ी ने मेरी निस्बत कतई हुक्म लगाया कि वो अगर काज़िब है तो हमसे पहले मरेगा और ज़रूर हमसे पहले मरेगा क्योंकि काज़िब है। साहब ने ये दोनों बातें नहीं है। ऐसा ही अरबईन ला तमाम हुज्जत अलल मुखालिफिन के सफ़ा 6 पर लिखा है कि जो शख्स मेरे साथ अपनी कुश्ती करार देकर दुआएं करता है कि हम में से जो झूठा है वो पहले मरे, उसका नतीजा वही है जो मौलवी गुलाम दस्तगीर ने देख लिया, क्योंकि उसने आम तौर पर शाया कर दिया था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद अगर झूठा है और ज़रूर झूठा है तो वो मुझसे पहले मरेगा, और अगर मैं झूठा हूँ तो मैं पहले मर जाऊँगा, और यही दुआ भी की। फिर आप ही चंद रोज़ के बाद मर गया। अगर ये किताब छपकर शाया ना हो जाती तो आपको भी ये कलंक का टीका ना लगता। अबू उल्फा कह रहे हैं। तो इस वाक़े पर कौन एतबार कर सकता था, मगर अब तो वो अपनी मौत से मेरी सच्चाई की गवाही दे गया। मिर्ज़ा साहब अपने पास से वो गवाही घड़ के सच्चे बन रहे हैं। मतलब कैसे निकल गया, जाएगा फिर टुरेगा सज्जे खबे ना, बराडा बरूडा चेक करेगा कि सज्जे खबे सुनेगा। नाजरीन देख सकते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने मौलवी साहिबान के वाक़या को उन हवाला जात में किस तरह अपनी सच्चाई का सबूत पेश किया है। तो ये बयान आयात बैनात के दर्जे का हुआ या मुतशाबिहात का। बस इसी बयान पर हमने अखबार हदीस में और मुस्तकिल इश्तिहारों में मिर्ज़ा साहब और मिर्ज़ा साहब के दाम अफ्तादों से सबूत मांगा था कि मौलवी साहिबान की तसनीफ़ात में ये मजमून दिखा दो। ना सिर्फ मुतालबा की तकलीफ़ ही न दी थी बल्कि तकलीफ़ के एवज़ 500 रुपये इनाम का वादा था। बस इस मुतालबा पर मिर्ज़ा साहब और मिर्ज़ा के हवारी बिगड़ कर आज इस मजमून में हमको गालियाँ सुनाते हैं। हम तो नाउमीद होकर खामोश हो गए थे, मगर इन हजरात ने आज फिर हमको याद दिला दिया। चुनांचे इस मजमून के हाशिए में लिखते हैं, नाज़रीन को शायद मालूम हो कि इन दोनों मौलवियों ने हज़रत मसीह मौद के मुकाबले में मुबायला करके अपनी हलाकत चाही थी, जिसके मुताबिक वो सज़ा याब होकर आयात अल्लाह करार पाए। हमारे इमाम ने जब उनका कहीं तज़करा फरमाया तो अमृतसरी मौलवी ने हक़ पोशी की राह से एक बेहुदा उज़र उठाया कि हजूर ने जो इबारतें नकल की हैं बयानी इनके रसाइल में नहीं है। इस एतराज़ को अमृतसरी मुखालफ ने बार बार पेश किया है।
اگر کہیں موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کے متعلق ایک مستقل مضمون بتوفیق ایزدی ہدیہ ناظرین کیا جائے گا. پتہ نہیں میں نا توفیق نہیں ہونی، کوئی مضمون اس کے بعد نہیں لکھا انہوں نے. مولانا ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں کہ غلط کہتے ہو، ہم نے کبھی ان عبارات کو بعینی طلب نہیں کیا. سچے ہو تو ہمارا کلام پیش کرو جس میں ہم نے بعینی یہ عبارت مانگی ہو، بلکہ ہم تو اس مضمون کی عبارت مانگتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو سکے مولوی صاحبان نے یہ دعا کی ہو کہ ہم میں سے جھوٹا سچے سے پہلے مر جائے. اس طرح کی کوئی عبارت، کوئی مفہوم، کوئی مضمون نکال کے دکھا دیں. آپ نے لافظنی تو کر دی مگر یقین نہیں کہ آپ مرد میدان بن کر دکھا سکیں. میں آپ کی سہولت کے لیے مرزا صاحب کی تصنیف سے اس کتاب کا نام اور نمبر صفحہ بھی بتلا دیتا ہوں، غور سے پڑھو. حجاز احمدی صفحہ 15. لکھا ہے مرزا صاحب نے کہ پہلے اس سے اسی قسم کا مباہلہ کتاب فتح رحمانی پر مولوی غلام دستگیر قصوری بھی کر چکے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑے دنوں میں میری زندگی میں ہی قبر میں داخل ہو گئے اور میری سچائی کو اپنے مرنے سے ثابت کر گئے. مگر مولوی ثناء اللہ اگر چاہے تو بذات خود آزمائیں. مولوی ثناء اللہ اگر چاہیں تو بذات خود آزمائیں. ان کو غلام دستگیر سے کیا کام، کیونکہ وہ خود ہی اس کے لیے مستعدی بھی ظاہر کرتے ہیں. گو مولوی اسماعیل صاحب مرحوم کی کسی کتاب کا نام نہیں ہی لیا، مگر مولوی صاحب کی کتاب مرزا صاحب کے متعلق ایک ہی ہے جو چھپ چکی ہے، مرزا صاحب کے پاس ہوگی. بس ان سے لے کر جلد از جلد وہ عبارتیں شائع کر دیجئے تاکہ ہر جھوٹے کا منہ کالا ہو جائے. میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ دیانتدار اور راست باز ہیں تو یہ اگر عبارتیں آپ کو نہ ملیں تو اس مضمون کے اخبارات میں شائع کرا دیں گے کہ مرزا صاحب نے جس مضمون کا دعویٰ کیا ہے وہ نہیں ملتا، جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوگا کہ مرزا صاحب خدا پر، رسول پر، فرشتوں پر تو بہتان بازی کرتے تھے، بندوں پر بھی ہاتھ صاف کرنے لگے. پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ بتلاؤ جھوٹ بول کر تمام دنیا کو دھوکہ دینے والا حیا سوز ہے یا حیا دوز؟ انہوں نے خود غرض شکلیں کبھی دیکھی نہیں شاید، جب آئینہ دیکھیں گے تو ہم ان کو بتا دیں گے. یہ 25 جنوری 1907 کے اہل حدیث امرتسر میں بات چھپی ہوئی ہے جو پڑھ کے آپ کو سنائے گی. تو بہرحال مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ بھئی مرزا صاحب نے صاف جھوٹ لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں، مولانا اسماعیل علی گڑھی کے بارے میں، مولانا غلام دستگیر قصوری کے بارے میں. ثبوت پیش کرو. نہیں کر سکتے کیونکہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہوا ان کا نام لے کے، کبھی بھی نہیں دکھا سکتے وہ عبارت. تو یہ کیا کہیں گے؟ نظیرے کی طرح کہیں گے کہ 300 یورو دینا تو گوارا ہے لیکن مرزا صاحب کو جھوٹا کہنا گوارا نہیں. آگے سنیں. اخبار الحکم قادیان کے ایڈیٹر نے حسب تعلیم اپنے پیغمبر اور کرشن گوپال کے وعدہ کیا تھا کہ میں اہل حدیث امرتسر اور دیگر مخالفوں کے جوابات نہ دوں گا کیونکہ مجھے مہدی اور مسیح نے منع کر دیا. مشکل وقت کو ٹال کر گاہے ماہے ٹرایا کرتا ہے، لیکن چنانچہ 17 مارچ کے پرچے میں لکھتا ہے قادیان کے آریہ اور ثناء اللہ امرتسری. اب یہ جو یہاں سے وہ آخری فیصلہ اشتہار کا مضمون شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے تو منع کیا ہوا تھا، الحکم اخبار میں باقاعدہ چھپا ہوا تھا کہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے، مرزا صاحب نے منع کر دیا ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری کی کسی بات کا جواب نہ دینا. لیکن اب خود یہ اخبار میں میرا نام لے کر لکھتے ہیں، یہ اخبار الحکم میں یعقوب عرفانی صاحب لکھتے ہیں کہ قادیان کے آریہ اور ثناء اللہ امرتسری. اس رسالے کی ایک جلد مولوی ثناء اللہ امرتسری کو بھی بھیجی گئی ہے. قادیان کے آریوں نے مرزا صاحب کے جو نشانات دیکھ کر تکذیب کی ہے، اس رسالے میں ان سے مرزا صاحب نے مباہلہ کر دیا ہے. اس میں آریوں کو اعلان کیا ہے کہ اگر انہوں نے نشانات نہیں دیکھے تو قسم کھا جائیں کہ یہ نشانات صداقت اسلام کے ہم نے نہیں دیکھے. اب ثناء اللہ کو بھی چاہیے کہ اپنے دوستوں
یعنی قادیان کے آریوں کو اس قسم کے لیے آمادہ کرے اور ان کے پاؤں پڑے، ورنہ ان کی قسم کے گریز سے مرزا صاحب کی صداقت پر مور لگ گئی، اور ثناء اللہ نے بھی کوئی نشان صداقت بطور خارق عادت نہیں دیکھا تو وہ بھی قسم کھا کر پرکھ لے تاکہ معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کس کی حمایت کرتا ہے اور کس کی قسم کو سچا کرتا ہے۔ ابو الفا کہتے ہیں اس تحریر کا مطلب جہاں تک ہم سمجھیں دو ہی فکرے ہیں، ہم اپنے دوست آریوں کو قسم پر آمادہ کریں اور دوسرا یہ کہ ہم خود قسم کھائیں۔ تو جو پہلا فکرہ ہے اس کا جواب تو یہ ہے کہ آریوں سے ہمارا کوئی خاص یارانہ نہیں ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ وہ ہمارے کنٹری فیلو ہیں، یعنی ہندوستانی ہیں، وہ بھی ہم بھی ہندوستانی، جیسے تمہارے اور تم ہمارے۔ چونکہ قسم کھانا ان کے مذہب میں منع ہے، اس لیے ہم ان کو قسم کھانے کا مشورہ دیں گے تو وہ وہی جواب دیں گے جو عیسائیوں نے، عبداللہ آتم وغیرہ نے مرزا قادیانی کو دیا تھا۔ جب کرشن قادیانی نے کہا تھا کہ آتم قسم کھائے کہ وہ دل میں ڈرا، تو ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک نے کہا تھا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب مسلمان نہیں، اگر مسلمان ہیں تو خنزیر کا گوشت کھائیں۔ اگر کہیں کہ مسلمانی کا ثبوت خنزیر کھانے سے کیسے ہوگا، وہ تو مذہب اسلام کے برخلاف ہے، تو اسی طرح آتم اپنی عیسائیت کا ثبوت قسم کھا کر نہیں دے سکتے، کیونکہ قسم کھانا عیسائی مذہب میں منع ہے۔ تو پھر ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں البتہ ہم اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں، سو ہم تمہارے کرشن کی کذب بیانی پر قسم کھانے کو تیار ہیں۔ آؤ جس جگہ چاہو ہم سے قسم دلوا لو، مگر پہلے یہ شائع کرا دو کہ اس قسم کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہم حلفیہ کہہ دیں گے کہ مرزا قادیانی کو ہم خدا کی طرف سے مامور نہیں جانتے، بلکہ اعلیٰ درجے کا جھوٹا مکار فریبی ہے، اور اس کی کوئی پیش گوئی خدائی الہام سے نہیں ہے۔ مرزائیو سچے ہو تو آؤ اور اپنے گرو کو ساتھ لے کر آؤ۔ وہی میدان عیدگاہ امرتسر تیار ہے جہاں تم پہلے ایک زمانے میں صوفی عبداللہ غزنوی سے مباہلہ کر کے آسمانی ذلت اٹھا چکے ہیں۔ امرتسر میں نہیں تو بٹالے میں آؤ، سب کے سامنے کارروائی ہوگی، مگر اس کے نتیجے کی تفصیل اور تشریح کرشن قادیانی سے پہلے کروا دو، انہیں ہمارے سامنے لاؤ جس نے ہمیں رسالہ انجام آتم میں مباہلے کے لیے دعوت دی ہوئی ہے، کیونکہ جب تک پیغمبر سے فیصلہ نہ ہو اس کی امت کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ مرزائیو جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جس نے تمہارے گرو کا طلسم تمہارے دارالخلافہ قادیان دارالزیان میں جا کر توڑا تھا، مگر تمہاری عقل و دانش پر افسوس کہ تم مجھے نہیں جانتے۔ افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ہفتہ ذیل 19 اپریل 1907۔ آگے سنیں۔ میں سفر سے آیا تو 12 اپریل 1907 کا اخبار مرتب تھا۔ مرزا صاحب کے مباہلے کا جواب جلد دینا تھا، اس لیے 19 اپریل 1907 کا بھی اسی ہفتے تیار کیا گیا۔ اس میں وہ جواب دے رہے ہیں۔ 17 مارچ 1907 کے قادیانی اخبار الحکم میں ایک مضمون نکلا تھا کہ ثناء اللہ امرتسری قسم کھائے کہ مرزا صاحب قادیانی کا کوئی الہام ثابت نہیں۔ اس کا جواب ہم نے 29 مارچ کو دیا اہل حدیث اخبار میں کہ ہم قسم کھانے کے لیے تیار ہیں، امرتسر بٹالے جس جگہ چاہو ہم سے قسم دلوا لو، پہلے یہ بتلا دو کہ اس کا قسم کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو اس ہماری بات کا جواب قادیانی کرشن نے دیا ہے 4 اپریل 1907 کے الحکم اخبار میں، اور اسی طرح سے 31 مارچ 1907 کے الحکم میں، اور 4 اپریل 1907 کے بدر میں اور وہ جواب یہ ہے۔ ہم اس مضمون کو تمام و کمال سارا نقل کر دیتے ہیں، ناظرین دیکھ لیں، اس کو موقع مل جائے گا آپ کو کہ ہم نے مضمون منقولہ کے فقروں پر نمبر بھی لگا دیے ہیں، وہ پڑھ کے ہم جواب دے دیں گے، وہ ان کو پڑھ کے آپ انجوائے کریں گے۔
قادیانی جو ایڈیٹر ہیں ان سے بھی توقع ہے کہ وہ بھی ایمانداری سے کام لے کر ہمارا مضمون بھی یہ والا نقل کر دیں گے. بہرحال وہ مضمون یہ ہے. مباہلے کے واسطے مولوی ثناء اللہ امرتسری کا چیلنج منظور کیا گیا. حضرت مسیح موعود کے حکم سے لکھا گیا. مولوی فاضل ابو الوفا ثناء اللہ صاحب اپنے اخبار اہل حدیث 29 مارچ 1907 میں حضرت اقدس مسیح موعود کی تازہ تصنیف قادیان کے آریہ اور ہم کا ذکر کرتے ہوئے اور آریوں کی قسم کھانے کے متعلق اپنی پرانی عادت کے مطابق بے جا نکتہ چینی کرتے ہوئے اخیر میں لکھتے ہیں: ہاں البتہ ہم اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں، سو ہم تمہارے کرشن کی کذب بیانی پر قسم کھانے کو تیار ہیں. آؤ جس جگہ چاہو ہم سے قسم دلوا لو، مگر پہلے یہ شائع کرا دو کہ اس قسم کا نتیجہ کیا ہوگا. ہم حلفیہ کہہ دیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ہم خدا کی طرف سے مامور نہیں جانتے، بلکہ اللہ درجے کا جھوٹا مکار اور فریبی ہے. اس کی کوئی پیش گوئی خدائی الہام سے نہیں. مرزائیو سچے ہو تو آؤ اور اپنے گرو کو ساتھ لاؤ، وہی عیدگاہ والا میدان امرتسر جہاں صوفی عبداللہ غزنوی سے کر کے ذلت اٹھا چکے ہو. امرتسر میں نہیں تو بٹالے میں آ جاؤ، سب کے سامنے ہونا چاہیے، اور اس کی نتیجے کی تفصیل کرشن سے کروا دو کہ بھئی اگر ہم نے قسم کھا لی تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا. ہماری قسم تو آپ کی نظر میں جھوٹی ہوگی نا، تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ مرنا چاہیے، ہماری ٹانگ ٹوٹنی چاہیے، ہماری مجھ مرنی چاہیے، ہمارا مکان گرنا، کیا ہونا چاہیے؟ اس مضمون سے وہ کہتے ہیں مرزائی کے بے جا تان و تشنیع چھوڑ کر جس کے جواب کی ضرورت نہیں. اصل مطلب کی بات صرف یہ ہے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب حضرت مسیح موعود کی تکذیب پر ایسا یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اس پر خدا تعالیٰ کی قسم کھانے کو تیار ہیں، اور اس مباہلے کے واسطے مرزا صاحب کو بلاتے ہیں. یہی الزام کل میرے پہ لگا رہے ہیں مربی صاحب، کہتے بھی عامر نذیر نے قسم کھا دی، مرزا صاحب جھوٹے ہیں. یہ سارے الزام وہی ہیں بھائی. مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری کہ اس مباہلے کا نتیجہ کیا ہوگا. اس مضمون کے جواب میں مولوی ثناء اللہ صاحب کو بشارت دیتا ہوں کہ مرزا صاحب نے اس کے چیلنج کو منظور کر لیا ہے. وہ بے شک قسم کھا کر بیان کریں کہ یہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور بے شک یہ بات کہیں کہ اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اس کے علاوہ ان کو اختیار ہے کہ اپنے جھوٹا ہونے کی صورت میں ہلاکت وغیرہ کے جو عذاب اپنے لیے چاہے خدا سے مانگے. لیکن خدا کے رسول اور ان کی ہر وقت یہی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شخص ہلاکت اور مصیبت میں نہ پڑے. اس واسطے باوجود اس قدر شوخیوں اور دل آزاریوں کے جو ثناء اللہ سے ہمیشہ ظہور میں آتی ہیں، حضرت اقدس نے پھر بھی اس پر رحم کر کے فرمایا ہے کہ یہ مباہلہ چند روز کے بعد ہو. اب دیکھ لیں مباہلہ کہاں پہ ہے، جھوٹ ہے. ہاں بات تو صرف اتنی ہے کہ قسم کھانے کا کہا گیا تھا. بہرحال جب کہ ہماری کتاب حقیقت الوحی چھپ جائے گی تو 20-25 روز تک انشاءاللہ وہ کتاب بھی چھپنے والی ہے. اس کتاب میں ہم نے دلائل حقہ دیے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ کتاب مولانا ثناء اللہ امرتسری کو بھیج دی جائے گی، وہ اس کو اول سے آخر تک پڑھ لیں. اس کتاب کے ساتھ ایک اشتہار بھی ہماری طرف سے شائع ہوگا جس میں ہم یہ ظاہر کر دیں گے کہ ہم نے مولوی ثناء اللہ کے چیلنج مباہلہ کو منظور کر لیا ہے، اور ہم اول قسم کھاتے ہیں کہ وہ تمام الہامات جو اس کتاب میں ہم نے درج کیے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں، اور اگر ہمارا یہ افتراء ہے تو لعنت اللہ علی الکاذبین. ایسا ہی مولوی ثناء اللہ بھی اس اشتہار اور کتاب کے پڑھنے کے بعد بذریعہ ایک چھپے ہوئے اشتہار کی قسم کے ساتھ یہ لکھ دیں کہ میں نے اس کتاب کو اول سے آخر تک بغور پڑھ لیا ہے، اس میں جو الہامات ہیں وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور مرزا غلام احمد کا اپنا افتراء ہے. اگر میں ایسا کہنے میں جھوٹا ہوں تو لعنت اللہ علی الکاذبین. اس کے علاوہ جو مانگنا ہے وہ عذاب اپنے لیے مانگ لیں. پھر یہ اشتہار شائع ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، صادق اور کاذب میں فرق کر دے گا. ہاں اتنی بات اس میں اور بڑھا دیتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ عذاب جو جھوٹے پر پڑے وہ اس طرز کا ہو کہ اس میں کسی انسانی ہاتھ کا دخل نہ ہو. باقی رہا یہ امر کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. مولوی ثناء اللہ کو واقف قرآن ہو کر اس امر کی دریافت کرنے کی ضرورت نہ تھی. یہی اصل سوال تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری کا. محمد ویس صاحب کون سے سوال ہیں بھائی؟ ہم اس کے عرفان جٹ کے لائیں، اس کو کہیں کون سے سوال ہیں آپ کے بتائیں. وعلیکم السلام. عامر بھائی آپ دوسرے بھائی
آواز بھائی ایک منٹ صاف نہیں، میں میوٹ کرتا ہوں آپ کی آواز. ہیلو، آواز آتی ہے؟ آ رہی. اچھا عامر بھائی، سر یہ بھائی میں پوچھنا چاہتا تھا، جیسے ہم مسلمان، جو مسلمان عورت ہے وہ حج اور عمرے پر اکیلی جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ بھائی یہی سوال تھا آپ کا. ایک دو اور ہیں. اچھا، اس کا جواب تو اتنا ہی ہے کہ عورت محرم کے بغیر نہیں جا سکتی. ویری گڈ. دوسرا سوال کر لیں. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے حج عمرہ پر ہم مسلمان اپنے ماں باپ کو بھوکا یا پریشان یا اس طرح چھوڑ کر جائیں تو اس کا کیا رد عمل ہے، یا کیا اس طرح کا کوئی؟ حج عمرہ کرنے کے لیے بندہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جائے تو یہ امید نہ رکھے کہ اس کا اجر اس کو ملے گا، کیونکہ یہ عبادت تو کرنی اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کے لیے نا. بہت اچھا بات ہے. تو اس کا اجر اس کی امید نہ رکھے، کیونکہ ماں باپ کو اگر ہم چھوڑ کر جائیں گے تو اللہ سے اجر کیا پائیں گے بس جب ٹھیک تک ہے. ماں باپ کے. ٹھیک ہے سر. حضرت اور اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے نا کہ ان کی والدہ بوڑھی تھی، معذور تھی، تو وہ نبی علیہ السلام کی زیارت کو نہیں آ سکے. تو جی، بہرحال ماں باپ بوڑھے ہیں ان کا. اچھا امر بھائی، یہ نیکسٹ یہ ہے کہ جیسے میں بین ہوں کہ سعودی عرب میں نہیں جا سکتا ہوں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی آئی ڈی چینج کرتا ہوں اور آئی ڈی چینج کر کے میں حج عمرے پر چلا جاتا ہوں. کیا یہ قبول ہوگا؟ اگر کوئی بندہ کسی پر پابندی ہے کسی ملک میں جانے کی، وہ جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کو غیر قانونی طریقے سے عبور کرتا ہے، تو اس کے لیے جو آخرت کا عذاب وغیرہ ہے اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اخروی زندگی کا گناہ تو نہیں لکھا جائے گا بارڈر کراس کرنا. یعنی اگر آپ پاکستان سے ڈنکی لگا کے اٹلی یورپ بھی آ جاتے ہیں تو اس کا بھی کوئی گناہ ثواب کے ساتھ کوئی لینا دینا، یہ دنیاوی معاملہ ہے. رہا یہ رہا یہ کہ عمرہ اور حج، تو عمرے اور حج کے لیے آپ کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ مرزائی ہیں تو نہ آپ کا حج ہے، نہ آپ کا عمرہ ہے، نہ آپ کا طواف کعبہ. ابو جہل طواف کعبہ کرتا تھا، ایک بھی اس کا تلبیہ قبول نہیں، ایک بھی اس کا طواف قبول نہیں، ایک بھی اس کا عمرہ قبول نہیں، ایک بھی اس کا حج قبول نہیں. عقیدہ ہی اگر کفریہ ہوگا، شرکیہ ہوگا، تو کوئی امید نہ رکھے کہ اس کا کوئی اجر ملے گا. ہاں، صحیح العقیدہ آدمی ہے، صحیح العقیدہ مسلمان ہے، اس کو کوئی پرابلم ہے، وہ بین ہے، تو وہ اپنی دنیاوی سزا کو سامنے رکھ کے اگر پکڑا جائے گا جیل ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، لیکن آسمانی سزا اس پر کوئی. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اچھا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں. اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے جو میں کسی قادیانی کے ساتھ ہاتھ پہ ملا ہوں. تو مین مقصد اور سوال یہی ہے، یہ جو قادیانی ہے وہ دوسرے ملکوں میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے پاسپورٹ چینج کیے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنی آئی ڈی چھپائی ہوئی ہے، تو وہ زیادہ تو نہیں جا سکتے پر کچھ کچھ جاتے ہیں، جا سکتے ہیں وہ، کیونکہ ان کے پاس ڈاکومنٹ تو سیم ہوتے ہیں لیکن ان کی نیت تو ڈفرنٹ ہے. وہ کیا عمل ہوگا ان کے لیے، یہ میں پوچھنا چاہتا تھا. اسی لیے میں چھوٹے چھوٹے سوال کر کے نا، تو میں اس لیے کہ آپ کو سمجھ بھی لگ جائے. جی میں نے اس کے اندر ہی جواب دے دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ قادیانی ہے تو قادیانی تو کافر ہیں، ان کا کوئی حج، کوئی عمرہ، کوئی عبادت، کوئی صدقہ، کوئی ریاضت کچھ قبول نہیں ہے ہمارے اس علم کے مطابق جو ہم تک
पहुंचा है किताब और सुन्नत की तालीमात। फैसला खुदा ने कल क़यामत के दिन करना है, लेकिन हमसे कोई पूछे फतवा, राय हमारी तो यही है कि काफिर की कोई इबादत कबूल नहीं होती। जिस तरह अबू जहल तलबिया पढ़ रहा था, खाना काबा का तवाफ कर रहा था और कह रहा था लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। सामने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में ही बैठे हुए थे और कह रहे थे कदिन कदिन कदिन, इधर ही रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ, इससे अगली बात ना कहना। लेकिन क्योंकि वो मुशरिक था और उसके जो 360 बुत उसने खाना काबा के अंदर रखे हुए थे, फिर वो आगे उनका जिक्र करता था कि सिवाय इन शरीकों के तेरा कोई शरीक नहीं, तो उसकी इस इबादत का कोई अजर नहीं है, कोई सवाब नहीं है, कोई उसका उम्रा हज तवाफ़ कबूल नहीं। तो मिर्ज़ाइयों का कैसे कबूल है? मिर्ज़ाई भी किसी और पासपोर्ट पर अगर ट्रैवल करते हैं, जाके वहाँ पर तवाफ़ काबा करते हैं, जो कुछ मर्ज़ी करते रहें, फतवा यही है कि इनका कुछ भी अजर नहीं है। लेकिन आखिरत का मामला वो अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहे वो सज़ा दे और जिसे चाहे जज़ा दे। इस दुनिया में हमारी तरफ से यही राय है कि काफिर बंदे की कोई इबादत, कोई सदका, कोई खैर। जी जी, अमर भाई आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। तो कादियानियों के लिए यही है कि वो जो वेले की नमाजें और अकेले की टकरें, वही बात है इनके लिए। चलो अल्लाह ताला इनको हदायत दे, क्योंकि मैं तो जब इनको देखता हूँ तो मुझे तो उल्टी आ जाती है कसम से। सब के यही हालात हैं, सब ही इतनी नफरत करते हैं क्योंकि अकीदा इतना गंदा है और घटिया है। कोई बंदा भी इनको देख कर, इनसे बात करके खुश नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह इनको हदायत दे। बहुत अच्छी बातें आपने की हैं सर। अल्लाह ताला आपको अजर दे। अल्लाह ताला ये सब भाइयों को अजर दे जो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना टाइम देते हैं। सो शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आप म्यूट कर लें, मैं थोड़ा सा रह गया मजमून वो पढ़ लूँ, वक्फा बीच में आ गया था। तो वो कह रहे थे कि भाई उन्होंने ये कहा कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ये लिख दें, फिर कह दें लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, फिर खुदा से अज़ाब के लिए जो मांगना है मांग ले, अल्लाह ताला फ़ैसला कर देगा। अब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कुरान के आलिम हैं, जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं कि नतीजा क्या होगा। मुबाहले की बुनियाद जिस आयत कुरानी पर है उसमें सिर्फ लानतुल्लाह अलल काज़िबीन है, और जगह अल्लाह ताला ने लानत को उन तमाम अजाबों के कायम मकाम और वबालों के कायम मकाम बना कर रखा है जो एक सादक की तकज़ीब में मुकज़्ज़बीन के अल्लाह के हाल होते हैं। और हम ईमान रखते हैं कि मौलवी सनाउल्लाह के मुतल्लिक़ भी ज़माना बर वक्त इम्तिहान इनमें से किसी को खुद देख लेगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि मुबाहला की तासीर काज़ब के लिए एक ऐसे रंग में ज़ाहिर हो कि जिसको देख कर एक ज़माना बोल उठे कि ये एक सादक की तकज़ीब की सज़ा है। कौन सा ज़माना बोला था? सूफ़ी अब्दुल्ला गज़नवी के साथ जो मुबाहला आपने किया था, कौन सा ज़माना बोल उठा था? मामूली तकलीफ़ें और मकरूहात का लाहक हो जाना ये तसीर मुबाहला नहीं हो सकता, इसको मुबाहले का असर नहीं कह सकते। मौलवी सनाउल्लाह जो चाहे अपने लिए किज़ब की सज़ा में अजाब तजवीज़ कर ले, लेकिन खुदा ताला किसी का महकूम नहीं। वो अपने मसाले आप समझता है। इंसानी गवर्नमेंट किसी मुजरम को सज़ा देने में मुजरम के मंशा का लिहाज नहीं करती, तो वह हकमुल हाकिमीन खुदा क्यों किसी मुजरम के मन के चाव पूरे करे। फिल वाक़या ये एक किस्म की शोखी और गुस्ताखी है कि हम कुरान करीम के आयत मुबाहला के मुकाबल तशरीहात के तालब हों। पहले आपने कुरान करीम की इन आयात की तशरीहात नहीं की हैं। कौन सी आयत आपके शर से महफूज रही है? हर आयत के आपने वो मानी निकाले हैं कि यहूदियों के भी कान कुतर दिए हैं। तो इसलिए ये भी एक अज़र लंग है। अलबत्ता कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं कि मौलवी सनाउल्लाह ने अगर हिला जोई करके इस मुबाहले को अपने सर से न टाल दिया तो फिर
اللہ تعالیٰ ضرور مولوی صاحب کے متعلق کوئی ایسا نشان ظاہر کرے گا جو صدق و کذب کی پوری تمیز کرے گا۔ بھائی کون سی تمیز کی پوری؟ صوفی عبداللہ غزنوی کے ساتھ مباحثہ آپ نے کیا تھا نا 22 مئی 1893 کو، کون سی تمیز ہوئی تھی؟ آپ ہی جھوٹے ہوئے تھے پوری دنیا میں، عبداللہ آتم کے ساتھ مناظرہ کر کے ذلت اور رسوائی آپ کے نصیبوں میں تھی، اس کا کیا بگڑا تھا؟ اس کو تو کانٹا بھی نہیں چکا۔ بہرحال آخر درخواست گان عرب نے تو اپنے لیے یہ عذاب چاہا تھا کہ ان پر پتھر آسمان سے برسائے جائیں، خدا تعالیٰ نے ان پر عذاب تو نازل کر کے انہیں ہلاک کر دیا، لیکن پتھر برسانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ دیکھو سورہ انفال۔ دراصل مولوی صاحب جس صورت میں ہمارے کذب پر علی وجہ البصیرت ایمان رکھتے ہیں تو اس سے تو مناسب ہے کہ جو شرط ہم کریں وہ قبول کریں اور ہم کو کسی گریز کا موقع نہ دیں، اور وہ منظور کر کے ہم کو اطلاع دے کہ ہم بروقت تیاری کتاب حقیقت الوحی کا ایک نسخہ اس کو بغرض مباحلہ بھیج دیں گے، اور ساتھ ہی لکھ دیں گے کہ کتاب کے پہنچنے پر وہ اس کو اول سے آخر تک پڑھ لے۔ پھر وہ اشتہار مباحلہ میں اعلان کر دے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے حقیقت الوحی کو شروع سے آخر تک پڑھ لیا، اور میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو مفتری اور فریبی سمجھتا ہوں، اور اس کے تمام الہامات اور پیش گوئیوں کو افتراء سمجھتا ہوں۔ اگر میں ایسا کہنے میں جھوٹا ہوں تو لعنت اللہ علی الکاذبین کی آیت کے تحت اللہ تعالیٰ مجھے لاوے۔ امید ہے کہ اب مولوی ثناء اللہ کو اس خود تجویز کردہ مباحلے سے گریز کرنے کی راہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہوگی۔ امرتسر بٹالہ مجمع کرنے کی جو تجویز انہوں نے پیش کی ہے، اس سے بڑھ کر اس طرح ان کی شہرت ہو جائے گی، کیونکہ اشتہار کے اندر جو مباحلہ ہوگا وہ تمام دنیا میں شائع ہو جائے گا، اور ہمارے انگریزی رسالہ ریویو کے ذریعے سے یورپ، امریکہ اور جاپان تک بھی مولوی ثناء اللہ کا نام پہنچ جائے گا۔ اس زمانے میں بے سبب مطبع اور ڈاک کے ایسے امور میں تشہیر کے لیے میدانوں میں جمع ہونے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اس مباحلے کی تازہ مثال اس وقت قائم بھی ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈوئی کے ساتھ جو امریکہ میں تھا اور مدعی نبوت تھا، حضرت اقدس کا مباحلہ ہوا تھا، جس کے بعد اول تو وہ ولد الزنا ثابت ہوا، جس کا اقرار اس نے خود بھی کیا، پھر اس کے مریدوں نے اس کو تمام جائیداد سے بے دخل کر دیا، اور بالآخر فالج میں مبتلا ہو کر خست و خراب حالت میں مر گیا۔ وہ امریکہ میں تھا، حضرت قادیان میں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب زمین خدا کی، اور سب لوگ اس کے دست تصرف کے نیچے ہیں، خواہ کوئی امریکہ میں ہو یا ایشیا میں، امرتسر میں ہو یا قادیان میں۔ امید ہے کہ اب اس کے بعد مولوی ثناء اللہ کوئی نیا عذر نہیں گھڑیں گے، اور حقیقت الوحی کے ملنے اور اس کے تمام کمال پڑھنے کے بعد فوراً مباحلے کا اشتہار شائع کر دیں گے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو یہ بھی یاد رہے کہ ہم کو قرآن کریم نے فتنے سے بچنے کی تاکید کی۔ امرتسر یا بٹالہ مجمع جب ہوگا مباحلے کے لیے تو ایک قسم کا فتنہ برپا کرنا۔ بھائی 1893 میں جب صوفی عبداللہ غزنوی کے ساتھ آپ نے مباحلہ کیا تھا، وہاں کون سا فتنہ ہوا تھا؟ کیا 1905 میں حضرت اقدس کا ایام رمضان میں امرتسر آنا جو درندگی اس وقت مولوی ثناء اللہ کے اہل وطن سے ظاہر ہوئی تھی، اس کو بھولتے ہیں؟ اب یہ بات بتاتے نہیں کہ وہاں پر کیا کیا۔ روزہ تھا، رمضان تھا، تو دودھ آپ نے پینا شروع کر دیا وہاں پر روزے کے حالت میں، تو وہاں پر یہی ہونا تھا نا، لوگوں نے جوتے پتھر لے کر آپ کو مارنا ہی تھا نا۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں کہ دلی میں مرزا صاحب کی چہیتی بیوی کے ہم وطنوں سے کیا ظاہر ہوا تھا؟ کانٹے تو ہر جگہ کانٹے ہی کا پھل دیں گے۔ جب مرزا صاحب روزے میں دودھ پئیں گے تو لوگ تو جوتے لے کے ڈنڈے لے کے دوڑیں گے، پیچھے لگیں گے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کیا مولوی ثناء اللہ حفظ امن کا امرتسر یا بٹالہ میں ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ مولوی مذکور کی جو ذاتی وجاہت ہے اس سے تو ہم خوب واقف ہیں، لیکن ایسے مباحلے میں تو ان کی وجاہت بھی خواہ کیسی ہی ہو جو ہلاک کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔ مولوی ثناء اللہ خوب جانتا ہے کہ حضرت اقدس کا سفر میں روزے کو چھوڑنا اصل میں تعلیم قرآن کی ترویج تھی، لیکن مولوی ثناء اللہ کو یاد ہوگا کہ مولوی مذکور نے اس پتھر برسانے کے فعل کو عمدہ ظاہر کر کے اپنی فطرت کا اظہار کر دیا۔ کیا اس شہر میں اب مباحلہ تجویز ہونا مناسب ہے؟ یہ تو قادیانی تو ڈرے ہوئے امرتسر کی طرف منہ ہی نہیں کر رہے، ایسا ٹیکا لگا ہے بھائی چھتر ادھر سے پڑے ہیں جب روزے کی حالت میں دودھ پیا۔ تو مولوی صاحب اگر آپ نے امرتسر یا بٹالے کو تجویز کرنے میں گریز کی بنیاد پہلے ہی نہیں رکھی تو پھر کیا حرج ہے کہ تحریر کے ذریعے مباحلہ ہو جائے، لیکن اگر آپ اس پر ہی راضی ہیں
کہ بالمقابل کھڑے ہو کر زبانی مباحلہ ہو تو پھر آپ قادیان آ سکتے ہیں اور اپنے ہمراہ 10 تک آدمی لا سکتے ہیں، اور ہم آپ کا زادرہ آپ کے یہاں آنے اور مباحلہ کرنے کے بعد 50 روپے تک دے سکتے ہیں۔ مباحلہ قادیان آ کے کر لیں، 10 بندے سے زیادہ بندے نہیں لانے، کرایہ ہم دیں گے۔ واہ واہ واہ۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا بھی پہلے میں قادیان آیا تھا، آپ نے حسب وعدہ 1,15,000 روپیہ مجھے دیا تھا، وہی کافی ہے۔ ان 50 روپیوں کی بھلا کیا حقیقت ہے؟ لیکن یہ امر ہر حالت میں ضروری ہوگا کہ مباحلہ ہونے سے پہلے فریقین میں شرائط تحریر ہو جائیں، الفاظ مباحلہ تحریر ہو کر اس تحریر میں فریقین اور ان کے گواہوں کے دستخط ہو جائیں گے۔ قادیان آنے کی صورت میں ہم شرط حقیقت الوحی کو بھی ضروری نہیں سمجھتے، لیکن یہ ضروری ہے کہ مباحلہ کرنے سے پہلے ہمارا حق ہوگا کہ ہم 2 گھنٹے تک اپنے دعوے اور ثبوت کی تبلیغ کریں۔ اے بھی شرط سن لو کہ اگر تسی آئے قادیان تو اسی تمہیں بہا کے تو تقریر کریں گے انج جس طرح مرضی نہیں کرتے تھے ٹک ٹاک دیتے، 2 گھنٹے کا لیکچر دیں گے تو پھر تسی وہ 2 گھنٹے کا لیکچر سنو گے تو پھر تمہیں موقع دیتا جائے گا گل کرنے کا۔ واہ 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 واہ، کیا ہی بات ہے۔ ہم 2 گھنٹے اپنے دعووں کو اور ثبوت کو پیش کریں گے۔ مولوی ثناء اللہ خاموشی سے سنتا رہے، بیچ میں نہ بولے، بعد میں وہ قسم کھا کے یہ بھی کہے کہ میں اس تبلیغ کے سننے کے بعد بھی مرزا غلام احمد کے دعووں کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اگر آخر و ذکر مباحلہ کو مولوی ثناء اللہ پسند کرے تو جب چاہے آ سکتا ہے، البتہ اپنے آنے سے پہلے 1 ہفتہ ہم کو اطلاع دے۔ دیکھو شرطیں کتنی ہیں ان لوگوں کی، یار کیا بندہ ان کو کہے۔ اس کے قادیان آنے کی صورت میں اس کی جان اور آبرو کے ہم ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہماری جماعت بھیڑوں کی طرح ہے، بھیڑوں کی طرح۔ بھیڑاں ہو تسی مرزائیو، بھیڑاں، اور ہمارے تابع ہے، اور ان لوگوں کی طرح درندہ نہیں جن کا نمونہ امرتسر میں دیکھا گیا ہے۔ اس کا جواب ابھی مولانا ثناء اللہ امرتسری آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کی جماعت بھیڑے نہیں ہیں، بھیڑیے ہیں۔ عمل بھائی کا 1,15,000 اللہ کے پیسے دیتا سی وہ والی گل ہے نا۔ سمجھ نہیں آئی۔ جڑا میں کہا 1,15,000 مولانا ثناء اللہ مسیح صاحب نے مرزا صاحب نے نیٹ کیش دیتا سی پیش وہ والا کہہ رہے نا۔ ہاں جی وہی 1902 جڑا گئے سن نا قادیان، 1903 جنوری وہ کہتے وہ جڑا تساں 1,00,000 دیتا وہی بتیرا میرے واسطے، مزید ہے 50 روپیے وا تو میں قادیان نہیں۔ باقی میں آواز آ رہی ہے پر عامر بھائی کے منہ سے نہیں آ رہی۔ نہیں آ رہی، میں بھی بولنے والا تھا۔ عامر بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ اوہ سوری میں شروع ہو گیا تھا تو میں نے خیال نہیں کیا، میوٹ کیا تھا۔ اس کا جواب میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے دیا ہے اس ساری تحریر کا، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلا تو آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے اور بار بار بولا ہے اندر تحریر کے، جو اس کو آپ نے مباحلہ لکھا ہے، آپ نے یا آپ کے حکم سے آپ کے کسی تابع دار مرید نے مجھے قسم کھانے کے لیے کہا تھا، میں نے اس کو منظور کر لیا تھا۔ میں نے تو آپ کو مباحلے کے لیے نہیں بلایا، میں نے تو مباحلے کا چیلنج آپ کو نہیں دیا۔ افسوس ہے کہ میں نے قسم کھانے پر آمادگی ظاہر کی ہے، آپ اسے مباحلہ کہتے ہیں، حالانکہ مباحلہ اسے کہتے ہیں کہ فریقین دونوں بالمقابل قسمیں کھائیں۔ حلف اور قسم تو ہمیشہ ہر روز عدالتوں میں ہوتی ہے، لیکن مباحلہ اس کو کوئی نہیں کہتا۔ ہوش سے سنیے اور مخلوق کو دھوکہ نہ دیجیے، میں نے جو کہا ہے وہی کہیے، اپنے معمولی کذب سے کام نہ لیجیے۔ یہ نہیں کہ میں آپ سے مباحلہ کرنے سے ڈرتا ہوں، معاذ اللہ، جب میں آپ کو محض خدا کے واسطے ایک مفسد اور دجال جانتا ہوں، اب کا نہیں،
साल हर साल से, तो मैं आपके मोबाइल से क्यों डर सकता हूं? ये तो नहीं, बल्कि आपको रास्त गोई का सबक दे रहा हूं कि आप हर मामले में आमतौर पर और बिलखसूस मेरे मामले में ये किज़्ज़ब बयानी ना किया करें, क्योंकि मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से आपके इन मकरों को जानने का, समझने का, पहचानने का मुजतहिद का दर्जा रखता हूँ अल्लाह की तौफीक और रहमत से। बस मैंने जो कहा वही मेरी तरफ साबित कीजिए, दरोग गोई से काम ना लीजिए। मैंने हलफ उठाना कहा है, मुबाइला नहीं कहा। ना मैंने आपको दावत दी है, बल्कि आपकी दावत को मंजूर किया है। ना मैंने लानत अल काज़िबीन कहना लिखा था। कसम और है, मुबाइला और है। कसम को मुबाइला कहना आप जैसे रास्त गो ही का काम है और किसी का नहीं। फिर आपने जो कहा है कि बड़े रहम दिल और शफीक होते हैं, मिर्ज़ा साहब बड़े शफीक और रहम दिल हैं। भला अगर आप ऐसे ही रहम दिल थे तो पादरी अब्दुल्ला आतम की बाबत क्यों कहा था कि 15 माह के अंदर अंदर मर जाएगा? क्यों आपने अहमद बेग होशियारपुरी और उसके बेगना दामाद की मौत की पेशगोई शाया की थी? हम आपकी इस मेहरबानी का गुर भी जानते हैं कि गवर्नमेंट से क्योंकि तहरीरी मुआहदा आप लिख कर करके आए हैं कि मैं किसी के हक में मौत या अजाब की पेशगोई ना करूंगा, इसलिए अब रहमत और मेहरबानी की सूझी है आपको। आगे वो कहते हैं कि हम कसम खाने के लिए तैयार हैं और वो मुबाहला भी आपके साथ करने के लिए तैयार हैं जो 1896 वाला। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि मैं कादियान आऊं तो आप 2 घंटे मुझे दलाइल सुनाएंगे, मैं सुन के खामोश रहूंगा। इस तरह के वादे आपने पहले भी कई किए हैं। अजाला और हाम के इंतज़ार में कैसे कैसे आपने इश्तिहार शाया किए थे, लेकिन जब वो छप के आया तो क्या निकला था। इसलिए इस तरह की बातें ना करें। अगर मैं वहां आता हूं तो फिर आप मेरे सामने बात करें, मैं आपके सामने बात करूंगा। बहरहाल मैंने आगे वो कहते हैं कि एक और आपने दजल किया है, खामखा अपनी कसम का जिक्र बीच में कर दिया है। ए जनाब, हमने आपको कब के लिए कहा? हम तो ना आपको कसम खिलाते हैं ना आपकी कसम का एतबार करते हैं। ख्वाह आप तत्ते तवे पर डैश 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 रख दें, हमें तो कुरान में आपकी कसम पर एतबार करने से मना किया गया, फिर हम आपको क्यों कसम दें, क्यों एतबार करें? हाँ, आपने हमको कसम खाने के लिए कहा है, इसलिए हम तुम्हारे कहने से कसम खाने को तैयार हैं। हम कसम खाने के लिए तैयार हैं, आपकी कसम ना हम लेते ना उस पर एतबार करते। बहरहाल हम तो उसी वादे पर कायम हैं जो 29 मार्च 1907 के अहले अखबार में हमने लिखा था, जिसको आपने मंजूर किया है। जायद बातों का हम उन बातों को तो हम आपकी फजूल को ही जानते हैं। रही हकीकतुल वही की बात, तो वो जब छपेगी तो उसका जवाब भी दे दिया जाएगा। अभी जहाँ से बात चली है वो ये है कि आपके कहने के मुताबिक जो आपने 17 मार्च 1907 को कहा था कि कसम खाओ, हम कसम खाने को तैयार हैं। कसम के अल्फाज भी हमने लिख दिए हैं और आपने मंजूर भी कर लिए हैं। बाकी सब बातें फजूल हैं जो आपने लिखी हैं। फिर आप कहते हैं मुझे अजाब की तयन का इख्तियार देते हैं कि जो चाहे अपने लिए अजाब तलब कर लो, साथ ही अगले हिस्से में इख्तियार को छीन भी ले रहे हैं। इधर इख्तियार देते हो, अगले हिस्से में छीन लेते हो, क्योंकि आप कहते हैं खुदा क्यों किसी मुजरम के मन के चाव को पूरा करे। इस इख्तलाफ को जो तालीम कुरान के मुताबिक झूठ की एक निशानी है, अगर आप ख़त्म कर दें तो मैं भी आपको अजाब की तयन से इतला दूंगा। बाकी आप फैसले के मुंतज़िर हैं। क्या अभी आपका और आपके मुखालफों का फैसला नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर आपके दज्जाल और कज़्ज़ाब मरदूद वगैरह होने में क्या शक है? आपने 5 नवंबर 1899 को खुद ही इश्तिहार दिया था जिसमें ये दुआ लिखी थी, ऐ मेरे मौला कादर खुदा अब मुझे राह बतला, अगर मैं तेरी जनाब में मुस्तजाबुद्दावात हूँ
تو ایسا کر کہ جنوری 1900 سے اخیر دسمبر 1902 تک میرے لیے کوئی اور نشان دکھلا اور اپنے بندے کے لیے گواہی دے جس کو زبانوں سے کچلا گیا ہے۔ دیکھ میں تیری جناب میں عاجزانہ ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ تو ایسا ہی کر کہ اگر میں تیرے حضور میں سچا ہوں جیسا کہ خیال کیا گیا کافر کاذب نہیں، تو ان 3 سالوں میں جو اخیر دسمبر 1902 تک ختم ہو جائیں گے کوئی ایسا نشان دکھلا کہ جو انسانی طاقتوں سے انسانی ہاتھوں سے بالا تر ہو۔ 5 نومبر 1899 کو یہ اشتہار آپ نے شائع کیا تھا۔ یہ دعا جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے یہ صاف کہہ رہی ہے کہ مرزا صاحب کوئی ایسا نشان مانگتے تھے جس سے ان کا اور ان کے مخالفوں کا بکلی فیصلہ ہو جائے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، اشتہارات شائع ہونے پر آئندہ ہوگا۔ واہ بھائی واہ، آپ نے وہ اشتہار شائع کر کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر تو 3 برس کے اندر، اے میرے اللہ اے میرے خدا، اگر تو نے 3 برس کے اندر جو جنوری سے شروع ہو کے جنوری 1900 سے دسمبر 1902 تک پورے ہوتے ہیں، میری تائید میں اگر تو نے کوئی میری تصدیق میں کوئی نشان نہ دکھایا، اپنے بندے کو ان لوگوں کی طرح رد کر دیا جو تیری نظر میں شریر اور پلید اور بے دین اور کذاب اور دجال اور خائن اور فاسد ہے، یہ سب گالیاں مرزا صاحب لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو مرزا صاحب نے دھمکی دی تھی اپنے خدا یہ لاش کو کہ میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تئیں صادق نہیں سمجھوں گا، ان تمام تہمتوں اور الزاموں کا مصداق سمجھ لوں گا جو میرے پر لگائے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے لیے قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری یہ دعا قبول نہ ہو تو میں ایسا ہی مردود اور ملعون اور کافر اور بے دین اور خائن ہوں جیسا کہ مجھے سمجھا گیا ہے۔ اور مرزائیو جڑے چھپ چھپ کے سنن لگے ہو نا، جا کے اپنے مرزا صاحب دا اشتہار کڈ کے نا تے پتہ کر کے مینوں لیا دیو بھی پھر کی ہویا سی، نتیجہ کی آیا سی۔ یہ دعا قبول ہوئی سی مرزا صاحب دی کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ مان لیا سی کہ میں مردود ہاں، ملعون ہاں، کافر ہاں، بے دین ہاں اور خائن ہاں، اے انہوں نے لفظ لکھے۔ آگے بھائی 2-3 باتیں اور اس کے حصے کی رہ گئی ہیں کہ آپ انسانی ہاتھ کی بے دخلی کہتے ہیں کہ انسانی ہاتھ سے نہ ہو فیصلہ، لیکن پنڈت لیکھ رام کو جب کسی انسان نے قتل کیا تو آپ نے اس کو کیوں اپنا نشان بنا لیا؟ 2 جواب اس کا کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر مباہلہ اگر ہوتا تو ضرورت نہ ہوتی، مباہلہ تو ہے نہیں۔ آپ نے حسب کہا ہے میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، عذاب کا تعین کروانا چاہ رہا ہوں، یہ آیت مباہلہ کے خلاف نہیں ہے۔ پھر میں مرزا صاحب کا مزاج شناس ہوں، آپ وہی ہیں نا جنہوں نے آتم کی متعلق لکھا تھا کہ 15 ماہ میں مر جائے گا، جب نہ مرا تو کہہ دیا کہ دل میں ڈر گیا ہے۔ پنڈت کی متعلق لکھا تھا کہ خارق عادت عذاب اس پر آئے گا، جب وہ معمولی طور پہ چھری سے قتل ہو گیا تو آپ نے اپنی سچائی کا اظہار بنا لیا۔ شیخ بٹالوی کی بابت لکھا تھا کہ 13 ماہ میں ذلیل و خوار ہوگا، ذلت کی مار وارد ہوگی۔ مدت گزر گئی تو لکھ دیا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے عجبت کا صلہ لام غلط لکھا اس لیے وہ ذلیل ہو گیا، یعنی وہ ایک لفظ تھا اس کا صلہ انہوں نے لکھا لام پہلے لکھ دیا، تو کہتے ہیں یہ عربی قواعد کی روح سے غلطی ہے، یہ ذلت ہے، یہ وہ ذلت کی مار ہے جو وارد ہوتی فٹے منہ ہو جائے نشانہ میں۔ سرکار سے اس کو 4 مربع زمین ملی شیخ بٹالوی کو، تو وہ بھی آپ نے کہہ دیا کہ یہ بھی ذلت کی نشانی ہے، ذلت کی مار وارد ہوئی ہے، 4 مربع زمین لاؤگی۔ حالانکہ پہلی بات کی تو مولانا تکذیب کرتے ہیں، وہ جو عجبت کلام صلہ آپ کہتے ہیں، اور دوسری بات تو جو آپ نے لکھی ہے کہ 4 مربع زمین مل گئی ہے تو ذلت ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں دعا کرو یہ ذلت اللہ سانو بھی نصیب کرے، ہمیں بھی 4 مربع زمین مل جائے، تو آپ اس کا نام اگر ذلت ہے تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح کی مل جائے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں قادیان نہیں آؤں گا 1902 میں، یاد ہے نا؟ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا۔
लेकिन जब मैं कादियान पहुंचा तो आपने कह दिया नहीं नहीं तेरी नीयत ठीक नहीं है। इसी तरह आपने अपनी आसमानी मनकूहा मोहम्मदी बेगम के निकाह का ऐलान शाया किया कि आसमान पे निकाह हो गया। मुद्दत गुजर गई तो कहने लग पड़े कि इसके रिश्तेदार दिल में डर गए इसलिए देर हो गई है। गरज इस किस्म के बहुत से वाक़यात हैं जो रोज़मर्रा देखने में आते हैं। फिर क्या ये सवाल भेजा है कि आपसे पूछा जाए कि वो अजाब क्या होगा। इसलिए मैं पूछता हूँ कि हलफ उठाने पर मेरे लिए अजाब की तयन कर दीजिए। बस आप दुआ करके खुदा से इस अजाब का हाल पहले मालूम कर लें, क्योंकि आप तो मुस्तजाबुद्दावात हैं और दुश्मनों के हक में आपकी दुआ रद्द नहीं होती। आपने ज़ालो हमें ये बताया है कि आपको खुदा ने कहा है कि जिधर तेरा मुंह मिर्ज़ा कादियानी, जिधर तेरा मुंह उधर ही मेरा मुंह है। फिर आप ये भी लिखते हैं कि मुझे बारहा मुखातब करके खुदा कह चुका है कि जब तू दुआ करे तो मैं तेरी सुनूंगा। 5 नवंबर 1899 वाले में इश्तिहार में आपने लिखा था ना। फिर ये भी आपका इल्हाम है, अल्फोक माक पत्ता मा आदाक, यानी तू हमेशा ऊंचा रहेगा, तेरे मुखालिफ हमेशा नीचे रहेंगे। बस आपको क्या मुश्किल है कि आप इस हलफ के नतीजे से मुझे अभी इतला ना बख्शें, मखलूक खुदा को अपनी मोहब्बत से फैज़याब होने का मौका दें। लेकिन मैं पेशगोई करता हूँ कि आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अहले हदीस का मुकाबला आसान नहीं, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। कुछ तो है जिसकी ये पर्दादारी है। फिर आपने एक और झूठ बोला है इसमें आगे, तो सूफी अब्दुल्ला गजनवी से आपने मुबायला किया था, उसके बाद जो ज़िल्लतें आप पर वारद हुई थी, एक ज़माना बोल उठा था, मदद है मबाहिल को ये आसमानी, हुई जिससे है ज़िल्लत का दयानी। आतम के ज़िंदा रहने पर जो लानतें आप पर पड़ी थी वो उस मुबायले ही का असर था जो 23 मई 1893 को आपने अमृतसर में ईदगाह के पास किया था। वरना तुम खुद ही बताओ कि अब्दुल हक पर कौन सी ऐसी ज़िल्लत आई जिसकी निस्बत एक ज़माना बोल उठा कि ये मोबाइल का असर है। फिर अगले ही सतर में आपने अपनी बात को रद्द कर दिया है। मरजाइयो, ये है तुम्हारा मेहदी, ये है तुम्हारा कृष्ण गोपाल, ये है तुम्हारा सुल्तानुल कलम। एक ही सतर में मुझे इख्तियार देता है कि जो अजाब चाहूँ मांगूँ, साथ ही अगली सतर में लिख देता है खुदा किसी का मंशा पूरा नहीं किया करता। इसलिए कि अगर ना वो अजाब आया तो कह दूंगा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था खुदा किसी का मंशा पूरा नहीं करता। क्योंकि अगर ये फिक्रा ना लिखते तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कह सकते थे, दुआ कर सकते थे, या अल्लाह अगर मैं झूठा हूँ, मेरा मकान गिर जाए 6 महीने के अंदर अंदर, मेरी छत गिर जाए। अगर वो नहीं गिरती तो मिर्ज़ा साहब ने कह देना था मैंने तो पहले ही कहा कि खुदा लोगों के चाव थोड़ी पूरे करता है। इस तरह के बहुत सारे नुकात उन्होंने इनकी सारी इस तहरीर से निकाल के इनके मुंह पे मारे हैं और कहते हैं कि आपने पहले भी कई इस तरह के वादे किए हैं। रिसाला अंजाम आथम में भी आपने यही लिखा था कि जिन लोगों को इसमें मोबाइल की दावत है उनको ये किताब भेजी गई है, जिसको ना पहुंची हो वो इतला दे दे तो दोबारा रजिस्ट्री करा कर भेज दी जाएगी। मगर मैंने ना पहुंचने की इतला की, किताब मुझे नहीं पहुंची, ये तो हैं आपके वादे। सच है तो मैं कहता हूं कि आप ही इस अजाब की तयन कर दें, क्योंकि आप खुद कहते हैं, कुरान से सबूत देते हैं कि खुदा किसी मुजरम को मुंह मंगा अजाब नहीं देता। तो फिर आप बता दें कौन सा अजाब आएगा। फिर क्यों कहते हो कि अजाब की तयन मैं करूं। मरजाइयो, वो तुसी कोई ਇਹਨੂੰ ਖਬਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋਗਾ ओके ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ खुदा को अजाब ਮੰਗ, अगली लाइन चाहता है खुदा लोगों के चाह नहीं पूरे करता। 19 नंबर, फिर यहाँ भी कोई एक झूठ बोला हुआ है अपने दाम उफ्तादों की आंखों में मट्टी डालने के लिए। बात तो बहरहाल सिर्फ इतनी थी कि आपने मुझे कसम खाने के लिए कहा था, मैंने मंजूर किया, मगर इस शर्त पर कि सलफ के नतीजे से इतला दे दें। अब इसके बाद
आपने मेरी इस तहरीर की मंजूरी दी, बतलाई शर्त हमारी तरफ से थी या आपकी तरफ से? हमारी तजवीज़ को मंजूर करना गोया हमारी शर्त को भी मंजूर करना है। बाकी ये कि आपको भागने ना दें, ये हमसे कैसे हो सकता है? शेरों को तो काबू किया जा सकता है, गीदड़ों को कौन काबू करे? जिनके लिए सब राहें खुली हैं। दाना समझ सकते हैं कि बात सिर्फ दो हरफी है। आपने हमें कसम खाने के लिए कहा, हमने आपकी दावत कबूल की, हलफ के नतीजे से इतला चाहिए, बस अदा से देख लो जाता रहे गिला दिल का, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। आगे भी एक दो पॉइंट्स हैं कि कहते हैं कि किताब छप के आएगी, तो कहते हैं वो जवाब दे देंगे, आएगी तो कसम लेनी है तो आओ, मैं कसम देने के लिए तैयार हूँ, इस बात से मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर एक और है पॉइंट लिखा हुआ है कि मेरे जैसे आदमी को जो महज खुदा के फजल करम से हिंदुस्तान के इस सिरे से उस सिरे तक जलसों मनाजरों में बुलाया जाता है, उसको अमृतसर या बटाले में शोहरत की क्या ख्वाहिश हो सकती है? मैं आपको बताऊं कि मैंने इन दो मकामों को क्यों मुंतखब किया। अमृतसर को तो इसलिए कि एक दफ़ा पहले मुबाइला आपका अमृतसर में हो चुका है, मुझे भी आराम है, मैं भी अमृतसर का हूँ, तो नज़दीक है, ना कहीं आना ना जाना। बटाला इसलिए मुंतखब किया है कि मेरे और आपके दरमियान में है। 25 मई 1900 को आप खुद अपने इश्तिहार में मोबाइल मुनाजरे के लिए बटाले को मुंतखब कर चुके हैं, इसलिए मैंने बटाले को मुंतखब किया। अगर इस इंतखाब में कोई शोहरत पसंदी है तो इसकी इब्तदा भी आप ही से है। अब अगर कहते हैं कि फसाद हो जाएगा, जिस तरह पहले हमें वहाँ से लित्तर परेड हुई है वो होगी, तो पहले नहीं था इसका खतरा। बहरहाल वो डोई वाला भी आपने झूठ बोला, मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी वाला भी आपने झूठ बोला, तो वो कहते हैं कि अगर सच्चे हो तो इसको सामने लेकर आओ, बात ख़त्म है। इसने कसम का कहा है, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार। पहले भी मैं कादियान आया था, फिर मुझे कहते हो कादियान आके मुबाइला कर लो, कोई शर्म करो, कोई हया करो। पहले भी मैं आया था, फिर आऊँगा तो फिर क्या नतीजा होगा? फिर भी वही होगा। ये है जो उनका जवाब 29वां नंबर कि आप हमारी जमात के लोग भेड़े हैं। ये भेड़े नहीं, भेड़िए हैं, बदखुल्क हैं, खुद गर्ज हैं, सिफले हैं, दिल आज़ार हैं, बद तहजीब हैं, कमीने हैं, मुतकब्बर हैं, कीना तोज हैं। हम नहीं कहते, तुम खुद कहते हो। गौर से सुन लो, तुम्हारा ही कलाम सुनाता हूँ, तुम ही को शहादत में पेश करता हूँ। 1893 में जब आपका जलसा, सालाना जलसा, वो उसका हो गई थी ना, कैंसिल हो गया था, तो आपने लिखा था कि मौलवी नूरदीन साहब बारहा मुझसे तज़किरा कर चुके हैं कि हमारी जमात के अक्सर लोगों ने अब तक कोई अहलियत और पाक दिली और परहेजगारी और लिल्लाहियत वाली मोहब्बत वो पैदा नहीं की है। सो मैं देखता हूँ कि मौलवी साहब मसूफ का ये मकूला बिल्कुल सही मालूम होता है। बाज़ हज़रात ऐसे कज दिल हैं कि अपनी जमात के गरीबों को भेड़ियों की तरह देखते हैं, मारे तकब्बुर के सीधे मुंह से सलाम अलैकुम नहीं कर सकते, चे जाए कि खुशखुल्की से और हमदर्दी से पेश है। इन्हीं सिफला और खुद गर्ज, इन्हें सिफला और खुद गर्ज इस कदर देखता हूँ कि वो अदना अदना खुद गर्जी की बिना पर लड़ते हैं, एक दूसरे से दस्त बदमन होते हैं, नकारा बातों की वजह से एक दूसरे पर हमला होता है, बाज़ औक़ात गालियों तक नौबत पहुँच जाती है, दिलों में कीने हैं, खाने पीने की कस्मों पर नफसानी बहसें होती हैं। ये सारे अल्फाज आपके हैं। मिर्ज़ाइयों, तुम्हारे पीर बल्कि पैगंबर साहब ने तुमको ये अच्छा सर्टिफिकेट दिया है, तुम्हें मुबारक हो। मुख्तसर ये है कि जहाँ से बात चली है उसे याद कीजिए, उसके मुताबिक हम कसम खाने को तैयार हैं, मगर पहले ये बता दो कि इस कसम का नतीजा क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा तजर्बा हो चुका है कि तुम मामूली वाक़यात को अपनी पेशगोई की सदाकत बतलाया करते हो, इसलिए ख़तरा है।
کہ کہیں مجھے زکام ہوگا یا نکسیر پھوٹے گی تو آپ اس کو اپنی صداقت کا انسانی ہاتھوں سے بالا آسمانی نشان بنا لیں گے۔ میں آپ کی ان چال بازیوں سے خوب واقف ہوں۔ مجھ سا مشتاق جہاں میں کہیں پاؤ گے نہیں، گرچہ ڈھونڈو گے چراغ رخ زیبا لے کر۔ یہ 19 اپریل 1907 کی تحریر ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ یہ تحریر جو مولانا ثناء اللہ امرتسری لکھ رہے تھے 19 اپریل کے لیے، کیونکہ ہفتے بعد اخبار چھپتا ہے، تو اس دوران ہی 15 اپریل کو مرزا صاحب نے پہلے اشتہار کھڑکا دیتا مرزا صاحب نے پہلے ہی آخری فیصلہ اشتہار چھاپ دیا۔ وہ اشتہار اور اس کا جواب انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو اگلی قسط میں سنا دیں گے۔ فی الحال گلا میرا تھک گیا ہے، آپ بھی بور ہو رہے ہوں گے، کافی لمبی بات میں نے کر دی ہے۔ اب آپ اس پر کوئی تبصرہ کرنا چاہیں تو کریں۔ عامر بھائی بور تو نہیں ہو رہے تھے، لیکن مولانا کی باتیں اور جس مزے سے انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں اور انٹرپریٹ کی ہے اس میں مزہ آ رہا تھا۔ الفاظ کا چناؤ، مرزا قادیانی کی باتوں کو پکڑنا اور اس کو جس انداز میں پیش کیا اس میں آ رہا تھا مزہ۔ مینوں تو لگ رہا سی کہ مولانا صاحب نے ایک ہاتھ گلا چھتر پھڑیا وا تھلے پایا انہوں نے۔